کینٹین سے باہر نکل کر فرحان اور انمول یونیورسٹی کے ایک سنسان کونے میں کھڑے ہیں۔ آس پاس کوئی نہیں۔ فرحان ادھر ادھر دیکھتا ہے، پھر آہستہ آواز میں بولتا ہے۔ فرحان نے سرد لہجے میں کہا، میں سوچ چکا ہوں، اب صرف تماشا نہیں، انتقام ہوگا، ایسا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ انمول کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ انمول نے چونک کر کہا، کیا؟ اغوا؟ پاگل ہو گئے ہو؟ یہ جرم ہے۔ فرحان نے دانت پیستے ہوئے کہا، جرم ہے؟ اس تھپڑ نے میری مردانگی، میری عزت، میری انا کو کچل دیا ہے، اب وہ سزا پائے گی۔ میں اس کا ایسا حال کروں گا کہ اگر تھوڑی بھی غیرت ہوئی تو خودکشی کر لے گی۔ انمول نے خوف اور الجھن سے کہا، نہیں فرحان، اتنی دور مت جاؤ، بات یونیورسٹی تک ٹھیک تھی، مگر یہ زندگی برباد کر دے گا۔ فرحان نے طنز سے ہنستے ہوئے کہا، تم چاہو یا نہ چاہو، اب میں رکنے والا نہیں، میری بے عزتی کا بدلہ صرف اسی طرح لیا جا سکتا ہے۔ انمول خاموش ہو جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر الجھن، خوف اور بے بسی صاف نظر آتی ہے، مگر وہ کچھ کہنے کے بجائے نظریں جھکا لیتی ہے۔ فرحان موبائل نکالتا ہے اور کسی کو کال ملاتا ہے۔ فرحان نے فون پر کہا، ہاں ندیم، کل تیاری رکھنا، کام بڑا ہے، مزہ آ جائے گا۔ شام کا وقت ہے۔ انمول نے بار بار احتشام کو کالز کی، لیکن اس نے مصروف ہونے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ اب وہ آخر کار کال اٹھاتا ہے۔ احتشام نے فون اٹھاتے ہی کہا، ہاں انمول، کوئی خاص بات ہے؟ میں مصروف ہوں۔ انمول نے گھبراہٹ میں کہا، مجھے تم سے فوراً ملنا ہے، کسی ریسٹورنٹ یا کافی شاپ میں، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ احتشام نے سنجیدگی سے کہا، کیا بات ہے؟ فون پر کہو، ملنے کی ضرورت نہیں۔ آدھے گھنٹے بعد دونوں ایک کافی شاپ کے سنسان کونے میں بیٹھے ہیں۔ انمول کی آنکھوں میں گھبراہٹ اور شرمندگی واضح ہے۔ احتشام بغور اسے دیکھ رہا ہے۔ احتشام نے کہا، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ انمول نے گہرا سانس لیا، پھر آنکھیں جھکا کر بولی، فرحان انابیہ کے ساتھ کچھ بہت برا کرنے والا ہے۔ اس نے پلان بنایا ہے کہ کل جب انابیہ یونیورسٹی سے گھر جائے گی تو وہ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ اغوا کر لے گا۔ احتشام نے چونک کر کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ انمول نے ہاتھ اٹھا کر روکتے ہوئے کہا، احتشام، میں جانتی ہوں یہ سب سن کر تمہیں غصہ آئے گا، لیکن یقین کرو، میں خود بہت ڈری ہوئی ہوں۔ اگر یہ پلان کامیاب ہو گیا تو انابیہ کی زندگی برباد ہو جائے گی اور میں بھی پھنس جاؤں گی۔ احتشام نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انمول نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کہا، مجھے لگا وہ صرف دھمکی دے رہا ہے، لیکن آج اس کے لہجے میں جو زہر تھا وہ مجھے ہلا کر رکھ گیا۔ مجھے احساس ہو گیا یہ لڑکی کچھ نہیں کر رہی، صرف اپنی زندگی جی رہی ہے، اور میں حسد میں پاگل ہو گئی تھی۔ احتشام تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم نے یہ سب بتا کر بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، شکر ہے تمہارا ضمیر جاگ گیا، ورنہ بہت دیر ہو جاتی۔ انمول نے روتے ہوئے کہا، احتشام، میں جانتی ہوں میں نے انابیہ کو بہت تنگ کیا، اس کا مذاق اڑایا، اس کی دل آزاری کی، لیکن میں اتنی گری ہوئی نہیں ہوں کہ اس کی عزت برباد ہونے دوں۔ احتشام نے سنجیدگی سے کہا، میں پولیس سے بات کرتا ہوں، فرحان کے خلاف ثبوت نہیں ہوں گے، لیکن ہم کل پوری تیاری رکھیں گے، اور اگر اس نے کوشش کی تو اسے سبق سکھایا جائے گا۔ انمول نے ہلکی سی دعا دینے والے انداز میں کہا، خدا کے لیے انابیہ کو بچا لو، وہ ایسی لڑکی نہیں کہ دنیا کے سامنے ٹوٹ جائے، مگر انسان آخر انسان ہوتا ہے نا۔ احتشام نے اثبات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں طوفان تھا۔ اب اس کی سوچ میں صرف ایک بات تھی، انابیہ کو ہر حال میں بچانا ہے۔ یونیورسٹی کی کینٹین میں ہلکی سی چہل پہل ہے۔ انابیہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اپنے دوستوں فضا اور احتشام کے ساتھ بیٹھی ہے۔ سب ہنس بول رہے ہیں۔ فضا نے ہنستے ہوئے کہا، یار انابیہ، تمہارا اعتماد دیکھ کر اب لگتا ہے کہ ہم سب ڈر کے زندگی گزار رہے تھے، تم نہیں۔ انابیہ نے مسکرا کر جواب دیا، خود کو قبول کر لو تو دنیا خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ اسی وقت انمول وہاں آتی ہے۔ اسے دیکھ کر انابیہ کا چہرہ تھوڑا سخت ہو جاتا ہے اور چائے کا کپ نیچے رکھ دیتی ہے۔ انمول آہستہ سے بولی، انابیہ پلیز 2 منٹ بیٹھنے دو، کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ فضا اور احتشام خاموش ہو جاتے ہیں۔ انمول آ کر انابیہ کے پاس بیٹھتی ہے۔ انمول نے نظریں جھکا کر کہا، مجھے معاف کر دو انابیہ، میں نے تمہیں صرف اس لیے تکلیف دی کہ تم مجھ سے بہتر تھی، لیکن آج سمجھ آیا کہ اصل خوبصورتی کردار میں ہوتی ہے۔
تم جیسی بہادر لڑکی کو نیچا دکھانا میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ انابیہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ وہ اٹھی، انمول کو بھی اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ انابیہ نے دھیمے لہجے میں کہا، جو دل سے معافی مانگے اسے دل سے معاف کیا جاتا ہے۔ شکریہ انمول۔ احتشام نے انمول کو اشارہ کیا کہ فرحان کے بارے میں کچھ نہ بتائے۔ انمول سر ہلا دیتی ہے۔ کینٹین کا ماحول تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے، جیسے ایک بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ انابیہ اپنے بیگ کے ساتھ اکیلی یونیورسٹی سے باہر نکل رہی ہے۔ سڑک پر ایک ہائی روف آہستہ آہستہ اس کے سامنے رکتی ہے۔ پچھلے دروازے سے دو لڑکے نکلتے ہیں اور انابیہ کو بازو سے پکڑ کر زبردستی اندر کھینچتے ہیں۔ انابیہ چیخ اٹھتی ہے، چھوڑو مجھے، کوئی میری مدد کرو۔ اسی لمحے مختلف سمتوں سے چار مرد عام کپڑوں میں فوراً ہائی روف کو گھیر لیتے ہیں۔ سب کے ہاتھوں میں پستول ہیں۔ پہلا پولیس اہلکار بلند آواز میں بولتا ہے، نیچے اترو، ہتھیار ڈال دو، تم چاروں پولیس کی نگرانی میں ہو۔ چاروں لڑکے گھبرا کر نیچے اترتے ہیں، زمین پر ہاتھ رکھ کر لیٹ جاتے ہیں۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگتی ہیں۔ انابیہ کانپتے ہوئے پولیس کے پیچھے چھپتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مگر وہ محفوظ ہے۔ کچھ لمحوں بعد احتشام اور انمول وہاں پہنچتے ہیں۔ انمول فوراً انابیہ کو گلے لگا لیتی ہے۔ احتشام نے انابیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ احتشام نے نرمی سے کہا، تم محفوظ ہو انابیہ، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ چاروں لڑکے ڈنڈے کھا چکے ہیں، خون آلود چہرے اور لرزتی آوازوں میں بولتے ہیں۔ پہلا لڑکا کانپتے ہوئے کہتا ہے، ہمیں فرحان نے کہا تھا کہ انابیہ کو لے کر اس فلیٹ پر پہنچے، وہ وہاں انتظار کر رہا تھا۔ پولیس ٹیم فلیٹ پر چھاپا مارتی ہے۔ فلیٹ کے اندر بیئر کی خالی بوتلیں، گندے کپڑے اور پانچویں لڑکے کی آواز آتی ہے۔ فرحان صوفے پر بیٹھا ہے جب اچانک پولیس دروازہ توڑ کر اندر گھستی ہے۔ پولیس افسر نے چیخ کر کہا، فرحان، ہاتھ اوپر کرو، تم گرفتار ہو چکے ہو۔ فرحان گھبرا کر کھڑا ہوتا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ میرے دوست تھے۔ پولیس افسر نے ہاتھ میں گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، چپ، سب ثبوت ہمارے پاس ہیں، لڑکوں کے بیانات بھی، تمہاری کال ریکارڈنگز بھی، اب عدالت فیصلہ کرے گی۔ احتشام اور انابیہ بیٹھے ہیں۔ انمول پاس آتی ہے۔ احتشام نے کہا، میں تمہیں رات کو سب بتانا چاہتا تھا، مگر تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب انمول نے بتایا تھا مجھے، تبھی میں نے پولیس سے رابطہ کر لیا۔ انابیہ نے خاموشی سے انمول کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ انابیہ نے دھیمے لہجے میں کہا، شکریہ، تمہاری ایک بات نے میری زندگی بچا لی۔ انمول کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ وہ نظریں جھکا کر کہتی ہے، شاید میری تھوڑی سی سچائی نے میرے سارے گناہ دھو دیے ہیں۔ کراچی کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں کنویکیشن کا دن ہے۔ بڑے ہال میں رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس طلباء، اساتذہ، والدین اور میڈیا رپورٹرز بیٹھے ہیں۔ اسٹیج پر وائس چانسلر، پروفیسرز اور معزز مہمان موجود ہیں۔ اسٹیج پر وائس چانسلر مائک پر آ کر اعلان کرتے ہیں۔ وائس چانسلر نے بلند آواز میں کہا، پورے کراچی میں سب سے زیادہ مارکس حاصل کرنے والی طالبہ، جو نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ کردار، حوصلے اور جرت میں بھی سب کے لیے مثال بنی، پلیز ویلکم مس انابیہ عارف۔ پورا ہال زوردار تالیاں بجاتا ہے۔ انابیہ ہال کے پچھلے حصے سے گنجے سر کے ساتھ اعتماد کے ساتھ چلتی ہے۔ دوپٹہ صرف کندھے پر ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے، آنکھوں میں چمک۔ حاضرین حیرت اور فخر کے ملے جلے جذبات سے اسے دیکھتے ہیں۔ اسٹیج پر جا کر وائس چانسلر اس کے گلے میں گولڈ میڈل پہناتے ہیں اور ساتھ میں اسناد بھی دیتے ہیں۔ پھر مائک پر اسے تقریر کے لیے بلایا جاتا ہے۔ انابیہ مائک کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ ہال میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ انابیہ نے مائک پرسکون مگر پر اثر لہجے میں کہا، السلام علیکم سب کو۔ مختصر وقفہ، پھر وہ گہرا سانس لیتی ہے۔ آج جو میں یہاں کھڑی ہوں گولڈ میڈل پہن کر، یہ صرف نمبروں یا امتحان کی کامیابی نہیں، بلکہ میری لڑائی کی جیت ہے، اپنی ذات سے، سماج سے، نفسیاتی کمزوریوں سے۔ 2 سال پہلے میں اسی یونیورسٹی میں داخل ہوئی، سر پر وگ، آنکھوں میں خوف اور دل میں احساس کمتری۔ میں ایک بیماری کی وجہ سے بچپن میں اپنے سارے بال کھو چکی تھی، اور ہمارے معاشرے میں ایک گنجی لڑکی کو انسان نہیں سمجھا جاتا، تماشا سمجھا جاتا ہے۔ جب تک میں اپنے گنجے پن کو چھپاتی رہی، لوگ مجھے نیچا دکھاتے رہے، میرا مذاق اڑاتے رہے، میرے پیچھے ہنستے رہے۔ لیکن جس دن میں نے اپنے گنجے سر کو قبول کر لیا، خود کو اپنے اصل روپ میں مان لیا، اس دن دنیا نے بھی مجھے قبول کرنا شروع کر دیا۔ یاد رکھو،
آپ کی اصل کمزوری آپ کی سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے اگر آپ اسے شرمندگی نہیں فخر کے ساتھ جینے لگو۔ آج میں یہ ڈگری اور یہ میڈل ان لوگوں کے نام کرتی ہوں جنہوں نے مجھے میری کمزوریوں کے باوجود تھاما، سنبھالا اور حوصلہ دیا۔ میرے ابو، جنہوں نے ہمیشہ میری پشت پر کھڑے ہو کر کہا، انابیہ تم کمزور نہیں ہو۔ میری بہن فائزہ، جس نے ہر وقت میرا ساتھ دیا، اور میرے دو سچے دوست، فضا جو میرا سایہ بنی رہی، اور احتشام جس نے خاموشی سے ہر طوفان میں میری ڈھال بننے کا کام کیا۔ شکریہ ان سب کا، اور شکریہ زندگی کہ تو نے مجھے گرایا تاکہ میں اٹھ کر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو سکوں۔ ہال زوردار تالیوں سے گونج اٹھتا ہے، کیمرے فلیش کرتے ہیں، میڈیا رپورٹرز تصویریں لے رہے ہیں، کچھ لڑکیاں رو رہی ہیں۔ فضا اور فائزہ اپنی نشست سے اٹھ کر تالیاں بجاتی ہیں۔ احتشام کی آنکھوں میں نمی ہے مگر چہرے پر فخر اور سکون ہے۔ شام کا وقت ہے۔ کراچی کی ایک خوبصورت پرسکون کافی شاپ میں ہلکی ہلکی موسیقی چل رہی ہے۔ کونے کی ایک میز پر احتشام اور انابیہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ دونوں کے سامنے کافی کے کپ رکھے ہیں۔ موسم تھوڑا خنک ہے۔ انابیہ کا گنجا سر دھوپ کی روشنی میں چمک رہا ہے مگر چہرے پر اعتماد۔ احتشام کچھ نروس لگ رہا ہے۔ احتشام نے گہرا سانس لیا، پھر انابیہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، انابیہ میں بہت دنوں سے تم سے ایک بات کہنا چاہتا تھا لیکن مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ انابیہ نے چونک کر پوچھا، کیسی بات؟ کافی شاپ میں ہلکی موسیقی چل رہی ہے۔ انابیہ اور احتشام ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں۔ باہر بارش ہو رہی ہے۔ احتشام کی نظریں انابیہ کے چہرے پر جمی ہیں۔ احتشام نے نرمی سے کہا، انابیہ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ انابیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولی۔ انابیہ نے آہستگی سے کہا، احتشام تم بہت اچھے ہو لیکن تمہارے گھر والے، کیا وہ مجھے ایک گنجی لڑکی کو اپنی بہو مان لیں گے؟ احتشام نے فوراً جواب دیا، شروع میں انہیں اعتراض ضرور تھا مگر میں نے انہیں سمجھایا ہے، اب وہ مان گئے ہیں۔ میں پھر بھی جا کر ایک بار اور بات کروں گا۔ انابیہ نے نم آنکھوں سے کہا، نہیں احتشام، یہ تمہارا جذباتی فیصلہ ہے۔ شادی صرف جذبات پر نہیں چلتی۔ کل کو جب تمہارے سامنے خوبصورت بالوں والی لڑکیاں آئیں گی تو تم مجھے دیکھ کر شرمندہ ہوگے۔ احتشام نے مسکرا کر کہا، اگر ایسا ہوتا تو اب بھی خوبصورت لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان سب کے درمیان تم ہو جو میرے دل کو سکون دیتی ہو۔ مجھے تمہاری سیرت اور معصومیت سے محبت ہے۔ اس نے انابیہ کا ہاتھ تھام کر کہا، اور خوبصورتی کی بات کرو تو کون کہتا ہے کہ تم خوبصورت نہیں ہو؟ تم بہت خوبصورت ہو، بس تمہارے بال نہیں ہیں، اور یہ کوئی عیب نہیں۔ مرد بھی تو گنجے ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ بدصورت ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں ہیں، خوشی کے ہیں احتشام۔ ہاں، مجھے تمہارا پروپوزل قبول ہے۔ انابیہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں لیکن چہرے پر ایک مسکراہٹ بھی نمودار ہوتی ہے۔ انابیہ نے کہا، دونوں کے درمیان خاموشی چھا جاتی ہے لیکن وہ خاموشی بولتی ہے، خوشی، محبت اور قبولیت کی خاموشی۔ باہر بارش تھم گئی ہے اور اندر ایک نئی زندگی کی شروعات ہو چکی ہے۔ اتوار کی شام کا وقت ہے۔ انابیہ کے گھر کی صفائی مکمل ہو چکی ہے۔ فائزہ اور نمرہ مہمانوں کے آنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ انابیہ کا چہرہ پر اعتماد ہے مگر آنکھوں میں ہلکی سی بے چینی چھپی ہوئی ہے۔ امی نے کہا، انابیہ بیٹا، میں کہہ رہی ہوں نا، یہ وگ لگا لو، پہلی بار تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں، ذرا خیال کر لو۔ انابیہ نے مضبوط لہجے میں کہا، امی اگر انہیں مجھ سے رشتہ جوڑنا ہے تو میری حقیقت کے ساتھ جوڑیں، جھوٹ اور چھپانے سے شادی کا رشتہ مضبوط نہیں ہوتا۔ فائزہ نے نرمی سے کہا، انابیہ تم ہماری بہن ہو، ہماری جان ہو، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کوئی رد نہ کرے۔ نمرہ نے بھی کہا، بس آج کے دن کے لیے وگ پہن لو، کل چاہے جیسے مرضی رہنا۔ انابیہ نے پر اعتماد لہجے میں کہا، نہیں، اگر میں اپنی اصلیت کے ساتھ ان کے سامنے نہیں جا سکتی تو بہتر ہے یہ رشتہ ہی نہ ہو۔ دروازے کی گھنٹی بجتی ہے۔ احتشام اپنے والدین کے ساتھ آتا ہے۔ سب ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد انابیہ ہاتھ میں چائے کا ٹرے لیے اپنی سچائی کے ساتھ مہمانوں کے سامنے آتی ہے۔ اس نے لائٹ گرین لون کا سوٹ پہنا ہے، دوپٹہ سلیقے سے سر پر رکھا ہے، ہونٹوں پر گلابی لپسٹک، گلے میں نازک سا لاکٹ اور کانوں میں چھوٹے ٹاپس۔ اس کے چہرے پر اعتماد، سادگی اور وقار نمایاں ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا جاتی ہے۔
एहतशाम के वालिदैन एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर अनाबिया की तरफ। एहतशाम की अम्मी ने धीरे से कहा, बेटा तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। हमें यह समझने में देर लग गई कि असल खूबसूरती इंसान के दिल में होती है, बालों में नहीं। एहतशाम के अब्बू ने भी मुस्कुरा कर कहा, हमें तुम पर फ़ख्र है बेटा, तुम जैसी बहू हमें खुश नसीबी से मिलती है। अनाबिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये आंसू किसी दुख के नहीं बल्कि खुशी और तसल्ली के होते हैं। एहतशाम भी उसे फ़ख्र से देख रहा होता है। फ़ायज़ा धीरे से निमरा से कहती है, हमारी बहन सबसे बहादुर है। निमरा ने हंसते हुए कहा, और सबसे खूबसूरत भी। मंज़र धीरे धीरे फेड आउट होता है, अनाबिया के चेहरे पर फ़ख्र और रोशनी के एहसास के साथ। स्टेज पर अनाबिया सुर्ख उरूसी जोड़े में खूबसूरत विग लगाए बैठी है। सास ससुर की दरख्वास्त पर विग पहनी गई है ताकि मेहमानों को रिवायती दुल्हन का तासुर मिले। अनमोल और फ़िज़ा भी खुशी खुशी स्टेज पर मुबारकबाद देती हैं। फ़िज़ा ने कहा, अनाबिया आज तो तू परियों जैसी लग रही है। अनमोल बोली, हमें फ़ख्र है तुझ पर, तूने अपनी सच्चाई को कमज़ोरी नहीं बनने दिया। रुखसती के बाद अनाबिया अपने कमरे में पलंग पर बैठी है। थोड़ी देर बाद एहतशाम आता है। एहतशाम नरमी से उसके करीब आकर उसकी ठोड़ी पकड़ता है। अनाबिया, क्या मैं सच कहूँ, आज तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। लेकिन वो आहिस्ता से उसकी विग उतारता है। एहतशाम ने कहा, मुझे तुम अपनी असली हालत में पसंद हो। तुम बिना बालों के कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। वादा करो मेरे सामने हमेशा ऐसी ही रहना। अनाबिया की आंखें फिर भर आती हैं। वो मुस्कुराकर सर हिलाती है, फिर दोनों एक दूसरे के होंठों पर प्यार भरा बोसा देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।